کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں، کچھ کنسیشنز وہ دے رہے ہیں. یہ کمیشن بن جائے گا کیونکہ فیوٹائل ایکسرسائز ہے اور اس میں کسی کو نقصان نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں محسن رانا، میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں کہ خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج 16 جنوری ہے اور دن ہے جمعرات کا. نائکان، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا آج جو تیسرا دور تھا یا تیسری نشست اس کو کہہ لیں، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان آج ہوئی. اس بیٹھک میں تحریک انصاف کی جانب سے اپنے جو مطالبات تھے وہ 3 صفحات کے اوپر مشتمل 2 مطالبات یا 2 جو ڈیمانڈ تھی تحریک انصاف کی وہ پیش کی گئی ہے. چونکہ گزشتہ جب بیٹھک ہوئی، جب ملاقات ہوئی تو اس میں حکومت کی طرف سے یہی بات کی گئی کہ تحریک انصاف کی جانب سے کسی قسم کی کوئی اپنے جو مطالبات ہیں وہ تحریری شکل میں نہیں دیے گئے. آج یہ بیٹھک ہوئی تو اس میں آخرکار تحریک انصاف نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ تحریری طور پہ پیش کر دیے ہیں. تو اس ملاقات کے بعد اب حکومت کی جانب سے یا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے ان مطالبات کی منظوری کے حوالے سے یا ان مطالبات کے اوپر غور و فکر کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور وہ کمیٹی 7 روز کے اندر تحریک انصاف کو، عمران خان کو جواب دے گی. اصل خبر یہ نہیں، اصل خبر وہ ہے کہ جو JUI کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی جانب سے دی گئی ہے. انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو، تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ بہت جلد جو ہے وہ نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. بلکہ یوں کہہ لیں ان کی طرف سے تو نئے الیکشن کی باقاعدہ تاریخ بھی دے دی گئی ہے کہ نئے انتخابات کب ہوں گے. اسی بنا پہ یا اسی بات کے اوپر جو تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے، جسے آج رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف نے اپنے جو 2 مطالبے تھے ان سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور 2 ہی مطالبے اب تحریک انصاف کی جانب سے سامنے رکھے گئے ہیں. اور وہ مطالبے کیوں تحریک انصاف اپنے الیکشن کے مینڈیٹ سے واپس کیوں ہٹی ہے، اس کا جواب بھی کامران مرتضیٰ صاحب کی جانب سے دیا گیا. کامران مرتضیٰ نے ARY کے پروگرام وسیم بادامی کے شو میں ان کو انٹرویو دیا. اس میں انہوں نے واضح طور پہ کلیئر کٹ بتا دیا کہ انتخاب کب ہوں گے اور کیوں تحریک انصاف اپنے مینڈیٹ واپسی کے مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے. اور سیاسی قیدی بھی رہا ہو جائیں گے. جی وہ بھی ہو جائیں گے. فائدہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے نا 1-2-4 دن بعد کہ لوگ ذرا باہر آئیں گے، تھوڑا سا ریلیف ملے گا پارٹی کو. ایسے یہ کچھ 26 میں جائیں گے. کامران صاحب I'm sure he is. 26 میں الیکشن. میں اس کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. 26 کا اوائل یا اواخر کامران صاحب؟ جی 26 کے اوائل میں یا اواخر میں؟ میرا خیال ہے کہ آخر میں ہی ہوں گے. آپ گورنمنٹ صاحب کو کیا لگتا ہے دے گی گورنمنٹ اتنا دے گی؟ نہیں مجھے نہیں لگتا، لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے. اور یہ تو لگ رہا تھا کہ جب مذاکرات چل رہے تھے الیکشن قبل از وقت ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی سپیس ملے گی، 9 مئی جو ہے وہ عدالتوں میں جائے گا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، 26 نومبر اور پہ کوئی کمیشن بن جائے گا، ایسا لگ رہا تھا. لیکن کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک خوشخبری تحریک انصاف کے لیے ضرور سنائی ہے کہ 2026 میں آخر پہ الیکشن ہوں گے. گزشتہ روز جو آرمی چیف کی بیرسٹر گوہر کے ساتھ ملاقات کی خبریں گردش رہیں، گو کہ بیرسٹر گوہر نے اس ملاقات کی تردید کی، کہا کہ جی ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے. مگر آج عمران خان نے اڈیالہ جیل سے پیغام دیا اور عمران خان نے کہا کہ جو ملاقات ہوئی ہے ملاقات بڑی خوش آئند ہے. اس ملاقات کا مثبت جواب سمجھتے ہیں، مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، میں کبھی نہیں کہا یا کبھی نہیں بھاگا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. اب اس ملاقات کے بعد بڑی اہم ترین جو پیش رفت، بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے. دوسرا یہ کامران مرتضیٰ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ کامران مرتضیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ جو ہے یہ الیکشن کب ہوں گے. ادھر پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کو ٹرمپ کی حلف برداری کے حوالے سے دعوت نامے موصول ہونا شروع ہو چکے ہیں. اور انہوں نے یہ بتایا سلمان اکرم راجہ نے کہ پارٹی قیادت نومنتخب امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں نہیں جا رہی ہے، تاہم ہمارے لوگ ان کی تقریب حلف برداری میں ضرور جائیں گے. اس موقع پر انہوں نے کہا
کہ ہمارے 20 لوگوں کو دعوت نامہ آیا ہے، پارٹی کا نو منتخب امریکی صدر کی تقریب علبرداری میں نہیں جا رہی تھا، ہمارے لوگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے مذاکرات سے متعلق بات کرتے ہوئے کہ ہم نے 2 کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، ہمارے لوگوں کی ضمانت کی جائے اور یہ سب قانون کے مطابق ہو۔ حکومت ایک نوٹیفیکیشن سے اس پر عمل درآمد کر سکتی ہے، اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تو پھر آگے دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے بتایا کہ ہمارے جو کمیشن کے قیام کے مطالبے حکومت آگے بڑھنا چاہتی ہے یا نہیں، اب یہ حکومت کے اوپر ہے۔ مذاکرات کا مستقبل بھی ان باتوں پر منحصر ہے، ہم اپنے کسی بھی اصولی موقف سے نہیں ہٹیں گے۔ 8 فروری کو عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہم بالکل نہیں ہٹیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ مٹی ڈالو اور ہنسی خوشی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم اس موقف سے بھی نہیں ہٹیں گے کہ 26 نومبر کو گولیاں چلی اور خون بہایا گیا۔ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بنیادی مطالبات ہیں، ان سب کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، ہمارے لوگوں کا جو خون بہا ہے اس کو فراموش نہیں کریں گے۔ عدلیہ انتظامیہ کے ماتحت ادارہ ہے، یہ عدلیہ ایک خود مختار ادارہ ہے۔ اب جس طرح میں نے بات کی ہے کہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، کیا آرمی چیف نے یہ گارنٹی دے دی ہے؟ آرمی چیف نے تحریک انصاف کو ملاقات میں واضح طور پر بتا دیا، کیونکہ اسی بات کے اوپر سینیٹر کامران مرتضیٰ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو الیکشن ہے وہ 2026 کے آخر میں ہوں گے۔ تو اسی کے اوپر بیریسٹر گور کی جانب سے بھی ملاقات کی تصدیق کی گئی ہے۔ علی من گنڈاپور کے بعد عمران خان نے بھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیریسٹر گور علی کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق کی ہے۔ بیریسٹر گور نے اس حوالے سے لب کشائی کرتے ہوئے کہا کہ میری اور علی من گنڈاپور کے آرمی چیف سے ملاقات علیحدگی میں ہوئی۔ آرمی چیف کے سامنے پی ٹی اے کے تمام معاملات اور مطالبات رکھے، اپنے تمام مسائل آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں۔ بیریسٹر گور نے کہا کہ عمران خان نے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا ہے اور ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے دروازے بات چیت کے لیے ہمیشہ کھلے تھے، دوسرے دروازے بند تھے، بات آگے بڑھتی ہے تو یہ ملک کے استحکام کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے 2 ہی مطالبات ہیں کہ جوڈیشل بنے اور وہ 2 واقعات کی انکوائری کرے۔ اب حکومت کی طرف سے نائب کرام جو پاکستان تحریک انصاف کے مطالبے ہیں ان کو 7 روز کے اندر جواب دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے اسپیکر ایاز صادق اور عرفان صدیقی نے باقاعدہ مشترکہ پریس کانفرنس کی، اور مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے بتا دیا کہ آج جو بیٹھک ہوئی ہے اس کے جواب کے لیے 7 روز کے اندر جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جانب سے کمیٹی بنائی گئی ہے وہ اس کا جواب دے گی۔ اب تک لیتے رہے، اپنی فیڈ بیک کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دے، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔